واقعہ سبت کے ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سبت کا دن عبادت کے لیے مقرر فرمایا یہودیوں کے لیے، اتوار کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا عیسائیوں کے لیے، اور جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلت بتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم سب سے بعد میں آنے والی قوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے کر دیا ہے، یعنی فضیلت میں ہمیں جمعے کا دن دیا ہے، اور باقی دن جو ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں، ہفتہ اس کے بعد آتا ہے، اتوار اس کے بعد آتا ہے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ اب تو بے شمار ہی ہو گئی ہیں، اب تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ 3 ہیں، 2 بلکہ یہ عید جو جمعے کا دن ہے فرمایا کہ عیدین سے بھی افضل ہے۔ جمعے کا دن جو ہے عیدین سے، یہ اللہ کا احسان اور اللہ کا انعام ہے کہ وہ دن جو عیدین سے بھی افضل ہے وہ ہر ہفتے آتا ہے ہمارے لیے اور مخصوص ہے عبادت کے لیے، اور یہ عبادت کے لیے اس طرح مخصوص نہیں ہے جس طرح اہل یہود کے لیے تھا۔ یہودیوں کے لیے بہت سے معاملات میں بڑی سختی تھی، اور اس معاملے میں بھی اتنی سختی تھی ان کے لیے، انہیں دنیا کا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سبت کے دن کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنے غلام اور لونڈی سے کوئی کام نہیں لے سکتے تھے۔ اور پھر اس کی سزا یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی سبت کے دن دنیا کا کام کرے تو اس کی سزا اس کو قتل کرنا ہے۔ اتنی سخت سزا تھی ان کے لیے، اور پورے کا پورا دن جو ہے وہ ان کے لیے مخصوص تھا کہ پورے دن میں تم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یا شریعت اسلامیہ نے جمعے کا دن جو ہے فضیلت اس کو دے دی سارے دنوں پہ، سبت پہ بھی اور احد پہ بھی۔ اور پھر دوسرا فضل اور انعام یہ کیا کہ سارا دن مخصوص نہیں کیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس نماز کے وقت تک جو ہے یہ اہتمام کرتے رہو کہ عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دو نماز تک کا وقت، اور جب نماز ہو جائے جمعے کی فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیلو، دنیا کے کام کرو، اپنی کمائی کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، سب تمہیں اجازت ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن اللہ کو یاد کرتے رہو، یہ دن ہے تمہارا عبادت کے لیے، لیکن اس میں آدھے دن کی بھی رخصت دے دی ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو آدھے دن کی رخصت نہیں تھی، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے آدھے دن کی رخصت تو اللہ نے عطا فرما دی، اور باقی دن آدھا جو تھا جو اللہ نے عبادت کے لیے مخصوص کیا وہ ہم نے خود لے لیا دنیا کے لیے۔ ہماری جاگ ہی نہیں کھلتی صبح جمعے کے دن، باقی دن جو ہیں وہ آپ اندازہ کیجئے، بعض اوقات اتنا رنج ہوتا ہے، اتنا قلق ہوتا ہے کہ عام دنوں میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے 7-7 8-8 سال کے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور باہر گاڑیوں میں وہ جا رہے ہوتے ہیں اسکول میں، ماں باپ بھی اٹھتے ہیں فجر کے وقت اور بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، اسکول کے لیے بھیجتے ہیں۔ جس دن جمعہ ہوتا ہے ماں باپ بھی سوئے ہوتے ہیں، بچے بھی سوئے ہوتے ہیں، اور دن یہ افضل ہے سارے دنوں سے۔ اور بدعات کا اور رواجات کا اور ان چیزوں کا تو اتنا برمار ہے۔ اب عید مبارک جو ہے وہ جمعے کے دن لوگوں نے عید مبارک کہنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ سراسر بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ویسے زبانی کلامی شور شرابہ اور اسلامی کلام بڑا، لیکن عملاً جو ہے وہ بالکل صفر، عمل کرنے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ جمعے کی جو فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو آدمی صبح اٹھے اچھی طرح غسل کرے، بلکہ دوسری حدیث میں بھی ہے، یہ بھی ہے کہ غسل جنابت کرے، اور ظاہر ہے وہ تو فجر کی نماز سے پہلے اٹھے گا، غسل کرے اور اچھے کپڑے پہنے، مطلب دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہتمام کرے جمعے کے لیے، اور مسجد میں خطیب کے کھڑے ہونے سے پہلے پہنچے، جو اول وقت میں جائے گا اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، پھر اس کے بعد گائے کی قربانی کا ثواب ہے،
پھر اس کے بعد مینڈی کی قربانی کا ثواب ہے، پھر اس کے بعد مرغی کی قربانی کا، پھر انڈے کی قربانی کا. اور فرمایا کہ جب ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے امام تو پھر فرشتے دفتر بند کر لیتے ہیں اور خود بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اتنا اس دن کا ادب اور احترام ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ خود بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں خطیب کا. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب خطیب کھڑا ہو جاتا ہے وہ تو بات اور ہے، جب خطیب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. بالکل وہ احساس ہے ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی احسان ہے، اللہ کے انعامات ہیں اور اللہ کے انعامات کا ہمیں کچھ شکر ادا کرنا چاہیے. یا امت محمدیہ میں اللہ نے پیدا کیا تو کچھ تو شرم و حیا رکھی جائے. اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگوں قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ، حدیث کے الفاظ یہ کہ میرا منہ کالا نہ کرنا. یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا منہ کالا نہ کرنا. اللہ نے ہم پہ احسان کیے ہیں اور ہم بالکل ناقدری کرتے ہیں ان احسانات کی. اور یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن کا سب سے افضل عمل، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جی کون سا؟ سب سے پسندیدہ عمل جمعے کے دن درود شریف. افسوس کی بات ہے، یہ کئی دفعہ میں نے یہ بتائی بھی ہے بات، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اہتمام نہیں کرتا. اللہ معاف کرے. یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کو یہ تو ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیے ہم پہ، جو اللہ تعالیٰ نے، اور ویسے بھی درود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 10 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں. درود شریف کا تو ویسے ہی بڑا ثواب ہے. اور فرمایا کہ آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنا کتنا وقت درود شریف کے لیے مختص کروں روزانہ؟ فرمایا کہ جتنا کر سکتے ہو. یا رسول اللہ میں آدھا درود شریف کے لیے اور آدھا اس کے لیے کر دوں دعا کے لیے. فرمایا جتنا اس کو بڑھا سکتے ہو. یا رسول اللہ اور زیادہ کر دوں، اور زیادہ کر دوں، اور زیادہ کر دوں. آخر میں فرمایا کہ اگر تم سارا وقت درود شریف کے لیے مختص کر دو، تمہارے ساری مشکلات، تمہارے سارے غم اور دکھ درد دور ہو جائیں گے. اور جمعے کا تو افضل عمل جو ہے خاص طور پہ یہ ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجو میرے اوپر. فائدہ تو ہمیں ہے، اللہ کے رسول کو تو کوئی کچھ اس کا فائدہ نہیں. جو اللہ نے درجہ دینا ہے وہ دے دیا ہے، اور اللہ کے رسول کا درجہ اتنا ہے. کافروں کی بات تو چھوڑے، وہ تو بدبخت ہیں اور بد نصیب ہیں، محروم ہیں. خود ہمیں بھی سچی بات یہ ہے کہ اندازہ نہیں کہ اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پی حضرت زینب کے گھر سے اور کچھ دیر لگائی. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے آپس میں بات کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا مجبور کرنا چاہا کہ اتنا وقت وہاں نہ دیا کریں، ہمارے پاس زیادہ وقت آگے بیٹھیں. تو ایسے ہی کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے شہد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، لیکن باقی معاملات تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم کیوں کھائی ہے، اللہ نے حلال کی تھی وہ چیز. لیکن اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی. اب ان کا جو امہات المومنین کا درجہ ہے وہ بھی آپ یاد رکھیں. فرمایا کہ تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ درجہ ہے امہات المومنین کا، تمہاری ذات سے بھی اور تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ درجہ ہے ان ماؤں کا. لیکن جب ان ماؤں نے اللہ کے رسول کے خلاف ایک معمولی سی بات کی جو اللہ کو ناپسند آئی، جس پہ اللہ کو مواخذہ کرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، حضرت عائشہ کو اور حضرت حفصہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اگر تم دونوں توبہ نہیں کرتی جو تم نے اللہ کے رسول کے خلاف محاذ بنایا تھا، تو پھر یاد رکھو ان اللہ مولاہ، اللہ مددگار ہے اس کا،
جبریل اس کا مددگار ہے، وصالح المومنین، ساری دنیا کے نیک لوگ، ایماندار لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، بل ملائکۃ، اور سارے فرشتے مددگار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ بات کہی امہات المومنین کو، اگر تم بات نہیں آتی، اگر تم توبہ نہیں کرتی اس بات پہ جو تم نے کام کیا، تو پھر یاد رکھو اللہ مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہے، ساری دنیا کے ایماندار لوگ مددگار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میرے سارے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں خود اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ سارے مومن، سارے فرشتے، اور خود میں بھی اور خود جبریل بھی، سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے میں ہیں۔ اور کافروں اور مشرکوں کی تو بات تو چھوڑیے کہ یہ ان پہ تو ابدی لعنت ہے، یہودیوں پہ ابدی لعنت، ایک دفعہ نہیں بار بار لعنت ہے، اور وہ لعنت اسی وجہ سے ہے جو کچھ آج یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی یہی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کیا، ان کے زمانے میں بھی، ان کے بعد بھی، آج بھی یہ کچھ کر رہے ہیں، اور ان پہ ایک دفعہ نہیں بار بار قرآن میں لعنت ڈالی گئی ہے، اور واقعی یہ مستحق ہے اس لعنت، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ابدی لعنتی ہے یہ۔ اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جس کے مقابلے میں اللہ جو ہے مددگار ہے اس نبی کا، سارے فرشتے مددگار ہیں اس نبی کے، سارے ایماندار لوگ اس کے مددگار ہیں، اور جبرائیل اس کے مددگار ہیں۔ اس لیے جمعے کا جو دن ہے اس کو جتنا وقت کم از کم، ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اذان جب ہو جائے جمعے کی، اس کے بعد کاروبار کرنا یا گھر میں موجود ہونا یہ تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے دوسری مراد ہے اسے، اس کے بعد گھر سے نکلنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، قرآن مجید کا امر کا حکم ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد انسان جتنی بھی زیادہ سے زیادہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرے، انسان کو فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سبت کا دن تھا، اس کی بے احترامی کی وجہ سے، اپنے مقدس دن کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آیا ان پہ۔ اور یہ واقعات اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ جو معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی بڑا چہیتا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، انبیاء کی اولاد سمجھتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ سادات وادات کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاں نہ نبی کی بیٹیاں ہیں، نہ نبی کا بیٹا ہے، نہ نبی کا باپ ہے، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو عمل لے کے آئے گا، میری بیٹی فاطمہ، میری پھوپھی صفیہ، اور ہاشم کا خاندان، اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، فرمایا عمل لے کے جانا کہ عمل کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ بڑی کھری کھری بات بتا دی اللہ کے رسول نے۔ اور اگر اللہ کے رسول کے اپنے خاندان کو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، تو آج ہم 1400 سال کے بعد کون سا سادات نکل آئے کہ ہم ان سے افضل ہیں کہ اللہ کے رسول خود ہی پشوا لیں گے ہمیں۔ بخشش تبھی ہے جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احسانات اور اللہ تعالیٰ کے جو فضل کیا ہوا ہے امت محمدیہ پہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو رعایتیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن خاص طور پہ کوئی لمحہ ضائع نہ، جب بھی فارغ وقت ملے درود شریف پڑھے۔ سب سے افضل عمل ہے درود شریف پڑھنے کا جمعے کے دن۔ اور پھر اس کے بعد جتنا بھی زیادہ سے زیادہ وقت دین کو سیکھنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت جمعے کے دن سے نکالیں۔ مقدس دن ہے یہ، اور عبادت کے لیے خاص ہے یہ۔ فرمایا کہ چونکہ اپنے آپ کو چہیتا سمجھتے تھے، اور ان کا ہی بڑا دعویٰ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، یہ طنز کے طور پہ، تانا دینے کے طور پہ ہے کہ ذرا ان سے بات تو پوچھو۔ اگر یہ بڑے چہیتے ہیں تو اللہ نے ان کو بندر کیوں بنا دیا، خنزیر کیوں بنا دیا؟
اگر یہ اللہ کے اتنے چہتے تھے تو یہ عذاب اللہ کے کیوں آئے ان پہ؟ اور وارننگ ہے ہمارے لیے بھی، ہم کوئی چہتی قوم اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ نے احسان بڑے کیے، جتنے احسان اللہ نے امت محمدیہ پہ کیے ہیں اتنے احسان کسی اور پہ نہیں کیے، لیکن اگر ان احسانات کا شکر ادا نہیں کریں گے، نہ شکری کریں گے، تو معاملہ پھر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے۔ فرمایا کہ ذرا پوچھو ان سے انل کریا، اس بستی کے بارے میں، اللہ تی جو کہ کانت حاضرتن موجود تھی، باہر سمندر کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پہ جو بستی تھی اس کا ذرا حال پوچھو ان سے۔ اذ یادون فی السبت، جب انہوں نے تجاوز کیا، حد سے آگے گزر گئے سبت کے معاملے میں، ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ ہفتے کا دن جو ہے ہم نے مقدس مقرر کیا ان کے لیے کہ اس دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنی ضرورت کے لیے مچھلیاں بھی نہیں پکڑنی۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جو تقدس اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا ان کے لیے اس دن کا، انہوں نے اس کو پامال کیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کے کام نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا، مچھلی وچھلی نہ پکڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اذتاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم، اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ کام کیا کہ ہفتے کا دن ادھر منع فرما دیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور دوسری طرف اللہ نے یہ کیا کہ سمندر میں کثرت کے ساتھ ہفتے کے روز ہی مچھلیاں پانی کے اوپر نظر آتی، تاتیہم آتی ہیں ان کے پاس، ہیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ہفتے کے دن، شرن اچھل اچھل کے، ہفتے کے دن اچھل اچھل کے مچھلیاں ان کے سامنے آتی، اور ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ ہفتے کے دن جو ہے یہ تو بڑی اچھی تجارت ہو سکتی ہے، بڑا مال کما سکتے ہیں ہم۔ آزمائش ایسے ہی ہوتی ہے، ایک طرف ممانعت کر دی کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور دوسری طرف سمندر میں مچھلیاں جو ہیں وہ اتنا اچھل اچھل کے آتی ہیں کہ ان کے دلوں میں رغبت اور خواہش پیدا ہونے لگی۔ اور بات تو وہی ہے کہ یہ جو انسان کی خواہش ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اس کا اختتام نہیں ہے۔ سونے کی ایک وادی ملے تو چاہتا ہے دوسری وادی ملے، دوسری مل جائے تو تیسری بھی چاہتا ہے، تیسری ملے چوتھی چاہتا ہے، اور فرمایا کہ اس اینڈ جو ہے وہ مٹی کی قبر ہے، قبر کی مٹی ہے اس کا اینڈ، وہی اس کا پیٹ بھرے گی۔ آگے فرمایا کہ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور ہفتے کے علاوہ جو باقی دن ہوتے، لا تاتیہم، اس دن مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ آزمائش تو تھی یہ، باقی دنوں میں کاروبار مندہ، اور ہفتے کے دن اگر وہ کاروبار کریں تو بڑی کمائی، لیکن ہفتے کے دن فرما دیا کہ کاروبار نہیں کرنا۔ اب یہودی قوم جو ہے ہی پیسے کی اولاد، ہر معاملے میں ایک ایک منٹ کا حساب کرنے والے، ایک منٹ میں ڈالر کا کتنے کمائیں گے، ایک گھنٹے کے ڈالر کتنے کمائیں گے، ساری بڑی اٹریکشن ہے امریکہ کی زندگی میں، بڑے ہیومن رائٹس ہیں، بڑی گرینری ہے، بڑے یہ ہے وہ ہے، لیکن زندگی وہاں پہ کیسی گزرتی ہے؟ ساری زندگی جو ہے وہ قسطوں میں دیتے دیتے ایک ایک گھنٹے کے حساب سے ڈالر پے کرنے پڑتے ہیں وہاں پہ۔ جو بھی چیز لینی ہے، مکان لینا ہے، گاڑی لینی ہے، اور گھر کے ضروریات زندگی لینی ہے، ساری کی ساری قسطوں پہ لو، اور ساری زندگی سود کے چکر میں گزارتے رہو، سود کی قسطیں ادا کرتے رہو۔ ظاہر ہے وہ قوم کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اتوار کا ہفتے کا دن ہے اس میں صبر کیا جائے اور اپنا مالی نقصان کیا جائے۔ مالی نقصان تو برداشت ہوتا ہی نہیں یہودیوں سے، اور اللہ نے بھی اسی کی آزمائش کی۔
اور یہ مال کی آزمائش تو بڑی سخت آزمائش ہے، بڑی سخت آزمائش ہے۔ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور فتنہ تو امت ہی المال، میری امت کا فتنہ جو ہے، یہ آزمائش ہے، وہ مال میں ہے۔ فرمایا کہ جس ہفتے کے باقی 7 دن جو تھے وہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں، مال یا بزنس یا کاروبار مندہ ہو جاتا، اور جو ہفتے کا دن ہے وہاں پہ انہیں بڑا مالی فائدہ نظر آتا۔ چنانچہ انہوں نے، چالاک اور ہوشیار قوم ہے بڑی مال کے معاملے میں، لیکن جتنی چالاک اور ہوشیاری انسان کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، اللہ اتنا ہی ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ جتنا انسان چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ انہوں نے ہیلا اختیار کیا، ہیلا یہ اختیار کیا کہ سمندر کے آگے گڑھے کھود لیے، تاکہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں سمندر میں آتی ہیں اچھل اچھل کے، وہ گڑھے میں جمع ہو جائیں، اور گڑھے کا دروازہ آگے سے بند کر دیا جائے، پکڑا دوسرے دن جائے، تاکہ سبت کی جو احکام ہیں ان کی نافرمانی بھی نہ ہو اور مالی خسارہ بھی نہ ہو۔ کتنی چالاک اور ہوشیار قوم ہے، مالی خسارہ بھی نہ ہو اور اللہ بھی راضی رہے، اور اس طرح تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، اسے دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان تو کرنا پڑے گا، یہ تو پکی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا بنانی ہے اس کو آخرت کا نقصان کرنا پڑے گا۔ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چلتی، اللہ بھی راضی رہے اور انسان دنیا میں اپنی مرضی سے پھر زندگی بھی گزارے۔ ان دونوں میں سے انسان ایک کا انتخاب کر لے، یا تو اپنی مرضی سے زندگی گزارے، حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، یا پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ہیلا کیا انہوں نے، گڑھے بنا لیے، اور شکار اگلے دن کرتے، ہفتے کے باقی دن، اور سبت کے دن صرف پانی اکٹھا کر لیتے۔ اب اللہ کو دھوکہ کون سے دے سکتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ سوچتے یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ لے لیا، اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یہدعون الا انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک نبلوہم، ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کی چیز کے جو نافرمانیاں شروع کر رکھی تھی انہوں نے۔ اب یہ آپ یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی سخت آزمائش کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے کہ ایک آدمی جب نافرمانی شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ یہ پوری طرح اپنا جو باطن ہے اس کو ظاہر کرے، جو خباثت اس کے اندر ہے وہ پوری طرح نکل آئے۔ لہذا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بار بار کی بدعہدیوں کی وجہ سے، رسولوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان کے اپنے سارے جرائم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش ان پہ یہ ڈالی، جس میں ناکام ہوئے وہ، اور اللہ کا عذاب نازل ہوا ان پہ۔ اور یہ عذاب آزمائش اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا لیتا ہے، پھر وہ ایک آخری اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہوتا ہے جو اس کے لیے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں اور وہ آزمائش میں ناکام ہوتا ہے تو اللہ کی پکڑ یا اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس کو۔ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ وہ پہلے سے گناہ کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو اس ابتلا میں، آزمائش میں ڈالا ہم نے۔ اور یہ آزمائش جو ہے نا، یہ ہیلا کرنا، یہ سخت منع ہے، شریعت میں سخت منع ہے۔
اب کتنے لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے، حالانکہ دین کے احکام پہ تو بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے سکون قلب کے ساتھ انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ویسے تو حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب مال جو ہے اس کے مالک الگ الگ ہوں، ان کو مالک ایک ہو مال کا، اس کو الگ الگ نہ کیا جائے تاکہ زکوٰۃ سے بچا جائے۔ مالک تو ایک ہی ہے لیکن مال کو تقسیم کر دیا، اچھا جی اتنی جو گائے ہیں یہ تو میرے بیٹے کی ہیں، اتنی گائے جو ہے وہ بیٹی کی ہیں، اتنی گائے جو ہے وہ بیوی کی ہیں، مالک خود ہے۔ فرمایا کہ مال کو تقسیم نہ کرو۔ اب کتنے لوگ ہیں جو مسئلہ پوچھتے ہیں اور انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ مالک جو ہے وہ خود ہے، سارے زیور جب تک بیٹی کو آپ اپنے اگلے گھر بھیج نہیں دیتے، اس کو اس کا مالک نہیں بنا دیتے، اس کو اس کا زیور دے نہیں دیتے، جب تک مالک آپ خود ہیں اس کے۔ لیکن بیٹی گھر میں ہے، بیٹا بھی گھر میں ہے، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی بھی، اچھا یہ سونا بیٹی کے لیے رکھا ہے، یہ سونا بیٹی کے لیے ہے، یہ ہے میری بیوی کا، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ یہ ہے ہیلا۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، مال کو تقسیم نہ کرے مالک۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان کی جو ہے نا مزاج یا فطرت بہت ہی عجیب ہے۔ ایک تو خیر وہ نکاح اور طلاق کے معاملے میں جو ہیلا کیا جاتا ہے طلاق کے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتے ہیں، پھر اس کے ہیلا کیا جاتا ہے، اچھا جی حکم یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے، پھر وہ پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے لیے تو باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، اور وہ بھی ہیلا ہے، اور اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت ڈالی ہے۔ حلالہ کرنے والا کرانے والا دونوں لعنتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلا کرنا اللہ کو دھوکے دینے والی بات ہے۔ اور یہی معاملہ یہودیوں نے کیا، اس پہ بھی لعنت ڈالی اللہ نے۔ اور آج کل ہے نماز کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے خود یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، ایک آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آگے آدمی بیٹھا ہے، حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ انتظار کرو حتیٰ کہ وہ سلام پھیر لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا لفظ استعمال فرمایا، 40 کا لفظ، مجھے پتا نہیں 40 دن ہیں، 40 ہفتے ہیں، 40 سال ہیں۔ علماء نے یہی تفسیر کی ہے اس کی 40 کی، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں یا مجھے یاد نہیں رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 گھنٹے کہا، 40 دن کہا، یا 40 مہینے کہا، یا 40 سال کہا، لیکن 40 فرمایا کہ جب آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو آگے بیٹھا رہے، انتظار کرے۔ آج کل یہ بڑا رواج بن گیا ہے کہ اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو آگے سے کراس نہیں کیا، ایک صف آگے جاتے ہیں پھر ادھر ٹرن لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جی ہم نے اس حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ ہیلا نہیں تو اور کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ انتظار کرو، بیٹھے رہو اپنی جگہ پہ۔ چلاکی یہ کرتے ہیں کہ وہ آگے سے ایک صف چلے جاتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو نمازی کے آگے والی بات ہے وہ تو ختم ہو گئی، اب آگے سے گزر گئے۔ بات کیا ہوئی؟ بات تو وہی ہیلے والی ہو گئی نا۔ مطلوب یہ ہے اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ بیٹھو وہاں پہ، انتظار کرو۔ لیکن وہی ہے کہ انسان کے نفس میں چالاکیاں ہیں، انسان کے نفس میں دھوکہ دینا ہے، خواہ دھوکہ اللہ کو ہی کیوں نہ دیا جائے۔ 5 منٹ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ زیادہ رکعتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ؟ کوئی بڑی بھی لمبی نماز پڑھ رہا ہو مسجد میں، 5 نہیں 6 منٹ میں 4 ختم کر لے گا، 7 منٹ میں ختم کر لے گا۔ وہ 5 اور 7 منٹ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت میں ہم نہیں گزارنا چاہتے، اس میں بھی ہم چالاکی اور ہیلا کرتے ہیں۔ یہ دھوکے والا مزاج ختم ہونا چاہیے، دھوکہ دینے والا مزاج ختم کرنا چاہیے۔
اور پھر خاص طور پہ دین کے معاملے میں جہاں اللہ اللہ کے رسول کا وعدے حکم آ جائے، حکم یہ ہے کہ بیٹھے رہو، آگے انتظار کرو، وہ انتظار آپ نے کسی طرح بھی اوائڈ کر دیا، اس کی راہ نکال لی، تو یقیناً وہ ہیلا ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا، ان میں 3 گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو ان کو منع کرنے والا تھا کہ بھائی یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ ہیلا ہے جو تم کر رہے ہو، یہ نہ کرو، ہیلے سے روکا انہوں نے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود یہ ہیلا نہیں کرتا تھا، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ جو ہیلا کر رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے، انہیں منع کرنا چاہیے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود ہیلا کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک گروہ نے جب یہ بات کہی، لِمَ تَعِظُونَ، تم وعظ کیوں کرتے ہو، تم نصیحت کیوں کرتے ہو، قوماً ان لوگوں کو، اللہ مہلکہم او معذبہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا عذاب دینے والا ہے۔ اب جو گروہ یہ کہہ رہا تھا اللہ ان کو عذاب دے گا یا ہلاک کرے گا، کیا ان کے پاس وحی آئی تھی؟ کیا ان کے پاس وحی آئی تھی؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے اصول اور ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہوئے ہیں کہ جو بھی میری نافرمانی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، ہیلے کرے گا، میں اس کو سزا دوں گا۔ اور یہ قوانین اور ضوابطے جو ہیں آج اللہ نے ہمیں بھی بتا دیے ہوئے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ قانون اور ضابطہ ہمیشہ سے اللہ کا ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو بھی میرے احکام سے منہ موڑے گا، جو بھی میرے ارشادات سے منہ موڑے گا، جو بھی میری نافرمانی کرے گا، من اعرض عن ذکری، خواہ بادشاہ ہے یا امیر ہے، کبیر ہے، غریب ہے، مسلمان ہے، کوئی ہے، فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، جو بھی میری نافرمانی کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کو اس دنیا میں تکلیف دہ زندگی بسر کراؤں گا، وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، اور قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے اس کو۔ یہ قانون اور ضابطہ ہے، یہ وحی کی بات نہیں ہے، قوانین اور ضابطے اللہ نے بتا دیے اور اس کا فیصلہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی یہ بتا دیا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ سرے سے ہلاک کر دے گا ان کو، ایسا عمل ہے ان کا، یا پھر ان کو سخت سزا دے گا، عذاباً شدیداً، معذبہم عذاباً شدیداً، شدید عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ قالوا، جواب میں انہوں نے یہ کہا، معذرتاً الی ربکم، ہم انہیں واضح نصیحت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور جا کے ہم بری ہو سکیں، ہم بری ہو سکیں۔ صرف نیکی کرنا مطلوب نہیں، بلکہ برائی سے روکنا بھی مطلوب ہے۔ خود برائی سے بچنا جو ہے، تاریخ میں بڑی شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی کوشش کی۔ بدھ مت جو تھا وہ بذات خود نیک آدمی تھا، بڑا متقی آدمی تھا، اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھنے والا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ برائی کو روکنا جو ہے، اللہ تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ برائی کے آگے بند ہو۔ قتل نہ کرنا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی نیکیا کام ہے، لیکن قاتل کا ہاتھ پکڑنا جو ہے اس کا بھی حکم ہے کہ قاتل کا ہاتھ بھی پکڑو۔ اللہ کے رسول کی جو سب سے بڑی خدمت ہے، یا جس وجہ سے انہیں سب سے بڑی شخصیت قرار دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول خود نیک نہیں تھے یا خود برائی سے بچے نہیں، بلکہ برائی کو روکا بھی، برائی کے آگے بند باندھا، اور یہ
بہت بڑی بات ہے کہ انسان برائی کو روکے، برائی کے آگے بند باندھے. اور اللہ کے آگے بری تبھی ہوگا انسان جب انسان برائی کے آگے بند باندھے گا. خود نیکی کرنا جو ہے بجائے خود یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خود نیک بن کے رہنا، لیکن برائی کے آگے بند باندھنا یہ بھی مطلوب ہے. بری تبھی ہوگا جب بند باندھے گا. تو اس لیے انہوں نے یہ بات جواب میں کہی کہ ہم یہ برائی کے لیے روکتے اس لیے ہیں ان سے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم بری ہو سکیں. بلا اللہ ہم یتقون، اور پھر ممکن ہے اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے، ممکن ہے یہ پرہیزگاری اختیار کر لیں، یہ بھی گناہ سے بچ جائیں. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ گناہ سے نہیں بچتے تو پھر اللہ کے حضور بری تو ہوں گے ہی ہم، وہ زیادہ ضروری ہے. ان کا معاملہ بعد کی بات ہے کہ یہ بچتے ہیں یا نہیں بچتے، برائی چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، یہ تو بعد کا معاملہ ہے، لیکن کم از کم ہم تو اللہ کے حضور بری ہو جائیں گے. یہ جواب دیا انہوں نے. اس آیت سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. بعض لوگ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں اولاد کو تربیت کرنی اس کی اور اس کو وعظ و نصیحت کرنا یہ کس عمر تک ذمہ داری ہے باپ کی، والدین کی؟ جب وہ شادی شدہ ہو جائیں، جب بالغ ہو جائیں تو کیا والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ جب اولاد جو ہے وہ شادی شدہ ہو گئی، بالغ ہو گئی، اب ٹھیک ہے وہ اپنی ذمہ دار ہے، جو مرضی کرتی رہے. اس آیت نے حد متعین کر دی ہے وعظ و نصیحت کرنے کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حد جو ہے وہ مقرر کر دی. اور وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، وعظ و نصیحت کرنا زندگی کی آخری سانس تک واجب ہے. والدین سے یہ ذمہ داری کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. آواز نہیں ہے. وعظ و نصیحت کرنے کی یا اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. بیٹا اولاد جو ہے خواہ بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، بال بچوں والی ہو جائے، تب بھی والدین کی ذمہ داری امر بالمعروف کی، وعظ و نصیحت کرنے کی ختم نہیں ہوتی. اور یہی بات کہی انہوں نے کہ ہم اللہ کے ہم آخری وقت تک وعظ و نصیحت کرتے رہیں گے انہیں. پہلی اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے ہاں بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے زندگی کے کسی لمحے میں اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے. اس لیے جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے انسان کو اپنی موت تک اپنی اولاد کو وعظ و نصیحت کرتے رہنا چاہیے. یہ واجب ہے اولاد کے معاملے میں، اہل و عیال کے معاملے میں. کبھی بھی والدین کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی یا وہ بری نہیں ہوتے اس بات سے کہ اچھا جی اولاد اب شادی شدہ ہے یا بالغ ہو گئی ہے، اب یہ اپنے معاملات کی خود ذمہ دار ہے. خود ذمہ دار نہیں ہے. جب تک باپ زندہ ہے، جب تک والدین زندہ ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو امر بالمعروف کرتے رہیں، نہی عن المنکر کرتے رہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ. اب ایک طرف تو وہ گروہ ہے جو نصیحت کر رہا ہے، روک رہا ہے برائی سے، اور دوسری طرف وہ گروہ ہے جو اس وعظ و نصیحت کی پرواہ نہیں کر رہا، جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس سے غافل ہیں اور اس کو بھلا دیا انہوں نے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا تھا. اور یہ نیک لوگ ہمیں کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا، انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء،
ان لوگوں کو جو برائی سے روکنے والے تھے انہیں ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم لوگ تھے، برائی کرنے والے لوگ تھے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے لوگ تھے، اخذنا، ان کو پکڑ لیا ہم نے، بعذاب بئیس، بدترین عذاب میں، شدید عذاب میں، بما کانوا یفسقون، بسبب اس گناہ کے، بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کرتے تھے. جو نافرمانی انہوں نے کی سبت کے حقوق کو پامال کر کے، اس کے بدلے میں ہم نے ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا. اور بچے کون لوگ؟ بچے وہی جو برائی سے منع کرنے والے تھے، بچے وہی جو برائی سے منع کرنے والے تھے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ قوموں کے معاملے میں بھی ہے، افراد کے معاملے میں بھی ہے. فرمایا کہ جب تک کسی قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو برائی سے روکنے پہ قدرت رکھتے ہیں، جو برائی کو روکنے پہ قدرت رکھتے ہیں، خواہ وہ تھانے دار کا علاقہ ہے یا کمشنر کا علاقہ ہے یا گورنر کا علاقہ ہے یا وزیر کا علاقہ ہے، جو اس کو روکنے پہ قدرت رکھتے ہیں برائی کو، اور پھر نہ روکیں وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب سب پہ آتا ہے، نیکوں پہ بھی آتا ہے، بروں پہ بھی آتا ہے. اس لیے کہ نیکی تو ہے ہی یہی کہ برائی سے روکا جائے. اپنی ذاتی نیکی جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے، وہ بھی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ خود اگر نیک بنتے ہو، نیکی پسند کرتے ہو، تو دوسروں کو بھی نیکی کی نصیحت کرو، دوسروں کو بھی برائی سے روکو. فرمایا کہ بچے وہی لوگ جو برائی سے روکنے والے تھے اور جو برائی کرنے والے تھے وہ بدترین عذاب میں پکڑے گئے. اور جو تیسرا گروہ تھا اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے. بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ بھی عذاب میں پکڑے گئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا، اور بعض نے ایک درمیان کی صورت رکھی ہے جو ان آیتوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ظالم تھے، گناہگار تھے، ان کو بدترین عذاب میں پکڑ لیا، اور جو لوگ پھر بھی باز نہ آئے، اللہ کی پکڑ آنے کے باوجود باز نہ آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے بندر بنا دیا. تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے جو تیسرا درمیان والا گروہ تھا اس پہ عذاب تو آیا لیکن وہ بندر نہیں بنائے گئے. بندر بچانے کی جو ذلت اور رسوائی تھی یا وہ عذاب تھا وہ صرف انہی کے لیے تھا جنہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر فرمایا، فلما اتوا عما نہوا عنہ، پھر جب انہوں نے تجاوز کیا، حد سے آگے گزر گئے اس حکم سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم، ہم نے حکم دیا ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، رسوا اور ذلیل بندر بن کے رہ جاؤ. بندر بھی بنے، وہ بندر بننے کا جو عذاب تھا وہ بھی آیا ان پہ. اور پہلی آیت میں یہ ہے کہ بدترین عذاب میں پکڑا. بدترین عذاب پکڑے جانے والوں میں شاید تیسرا گروہ بھی ہو، اور واللہ عالم بالصواب، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے بچا بھی لیا ہو ان کو. لیکن جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا میں بھی پکڑا، اور پھر بھی باز نہیں آئے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، فلما اتوا عما نہوا عنہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا تیرے رب نے، جب تنبیہ کی تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا اوپر ان کے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا. کن کو؟ یہودیوں کو. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمائی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بدترین عذاب میں پکڑا ہم نے، پھر فرمایا کہ جو باز نہیں آئے ان کو ہم نے بندر بنا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ
وہ لعنت ان پہ، لعنت والے کام کئی دفعہ کیے انہوں نے، اور کئی دفعہ اللہ کی لعنت آئی ان پہ. اس لیے فرمایا کہ ہم نے واضح طور پہ بتا دیا، ان کو تنبیہ کر دی انہیں کہ قیامت تک اب ہم ایسے لوگ تم پہ مسلط کرتے رہیں گے جو تم کو بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. جس طرح موجودہ صدی میں ہٹلر نے لاکھوں یہودی مروا دیے تھے، اسی طرح فرمایا کہ قیامت تک یہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے. بخت نصر نے لاکھوں قیدیوں کو مروا دیا، اس کے بعد رومانی اور فارانی اور کتنی جو بادشاہ تھے انہوں نے غلام بنا کے رکھا انہیں. آج جو صورتحال ہے جس سے بعض لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ آج کل تو یہودیوں کو بڑی عزت حاصل ہے، پوری دنیا ان کے ہاتھ میں ہے، سارا معاشی معاملات، سیاسی معاملات، سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، تو آج تو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہوتے ہیں. اور یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہودیوں کا یہ جو ملک ہے فلسطین میں، یہ برطانیہ اور امریکہ کی چھاونی ہے، ان کے حکم کے مطابق ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت آ رہی ہے، جو قیامت کی علامات ہیں یا جو وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں قیامت کے قریب جو ہونے والے ہیں، ان میں سے اہم ترین امام مہدی کا آنا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کے ساتھ مقابلہ ہونا، دجال کو قتل کرنا، اور دجال کے ساتھ سارے یہودیوں کا مل کے لڑائی کرنا مسلمانوں کے ساتھ. جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، جتنے بھی دنیا میں عیسائی ہیں سارے مسلمان ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسائی جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے. جتنے یہودی ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہونے ہیں، اور اکٹھے ہو کے دجال کی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. انہوں نے قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ سارے یہودی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، جس طرح اسرائیل میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اسرائیل میں ہی مقام لد ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ مقام لد کے مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے نیزے کے ساتھ. اس لیے یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عین قانون کے مطابق پیش آ رہی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں اس کے مطابق ایسا ہونا چاہیے جیسا ہو رہا ہے. اس لیے اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. یہ بھی ان کی ذلت اور رسوائی، اس کا انجام جو ہے ذلت اور رسوائی پہ ہونا ہے. یہ جو اسرائیل میں اکٹھ ہو رہا ہے یہودیوں کا، یہ عین اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس کا انجام بھی بدترین ذلت اور رسوائی پہ ہوگا یہودیوں کی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب سریع العقاب ہے، سزا دینے میں بہت جلد ہے، بہت جلدی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں کہ اب میں فلاں آدمی کو یا فلاں قوم کو پکڑنا چاہتا ہوں، اس کو سزا دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو سزا دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، خواہ کوئی بہت بڑی سپر پاور ہو یا پوری دنیا کی قومیں کیوں نہ ہوں. فرمایا کہ جب اللہ فیصلہ کر لیں کسی آدمی کے بارے میں یا کسی قوم کے بارے میں کہ اس کو میں نے پکڑنا ہے، سزا دینی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو سزا دیتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. کن فیکون، کن فیکون سے سب کچھ ہو جاتا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے. یہ جو ڈھیل ہے، یہ جو مہلت ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنہار ہے، اللہ مہربان ہے. انسانوں کو بھی اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی مہلت دیتا ہے گناہوں کے لیے.
گناہوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ کرتے ہوئے توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے کہ گناہ کرتے ہیں تو ڈھیل دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں، شاید بعد آ جائیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشکل پیش آ رہی ہے حساب کرتے ہوئے، سزا دینے میں کوئی اللہ کو مشکل پیش نہیں آ رہی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فوراً سزا دے سکتا ہے، لیکن دے اس لیے نہیں رہا کہ اللہ کی صفات یہ ہیں، بل اللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، اللہ کا نام ظالم نہیں ہے، عذاب دینے والا اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، اچھے نام ہیں اللہ کے لیے، اس لیے یہ مہلت ملتی ہے ہمیں۔ اور یہ تو اللہ نے خود ارشاد فرمائی بات قرآن مجید میں، اگر میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دوں تو دنیا میں کوئی ذی روح باقی نہ رہے، اگر میں لوگوں کو فوراً ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دوں کوئی زندہ نہ رہے باقی انسان، اس لیے کہ گناہ تو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں، تحتعون باللیل والنہار، لوگوں تم دن رات گناہ کرتے ہو، اللہ سے معافی ہر وقت مانگتے رہا کرو، اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ سزا تھی ان کی بدترین عذاب میں مبتلا کرنا اور ان کو بندروں کی شکل میں ان کی شکلیں مسخ کر دینا، اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ایک اور سزا دی انہیں، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کسی قوم میں اتحاد ہونا اور اتفاق ہونا اللہ کی نعمت ہے یہ بھی، اور یہ کسی ملک پہ خانہ جنگی مسلط کر دینا اللہ کا عذاب ہے۔ جیسے آج پاکستان میں جو صورتحال ہے سراسر یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ جو خانہ جنگی کی کیفیت ہے، پوری فوج اور پوری حکومت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ دہشت گردی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اپنے ہی ملک کے لوگ ہیں، اپنی ہی فوج ہے، اپنی ہی حکومت ہے، لیکن سارے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ یہ اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ بنا اس لیے تھا کہ یا اللہ تیرے احکام نافذ کریں گے، اور آج کرپشن اور پوری دنیا سے جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، قتل و غارت ہے، ڈاکہ ہے، چوری چکاری ہے، اور فحاشی اور بے حیائی تو اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شریف آدمی گھر میں بیٹھ کے ٹی وی چینل دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ یکدم اس طرح کے طوفان بدتمیزی اور طوفان بے حیائی اور طوفان بے شرمی کا یکدم نہیں آتا، یہ ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یہ مسلسل جو اللہ نے فرمایا نا کہ بما کانوا یفسقون، جو پہلے تم گناہ کرتے چلے آ رہے تھے، جن گناہوں کا تم ارتکاب کر چکے ماضی میں اور پھر ان سے توبہ نہیں کی، ان گناہوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، اس کے نتیجے میں یہ عذاب میں نے مسلط کیا ہے تم۔ یہی بات اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی کہی، بما کانوا یفسقون، جو تم ماضی میں گناہ کرتے چلے آ رہے تھے، توبہ نہیں کی تم نے ان سے، ان گناہوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسی بدبخت قوم بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ عدالت یہ فیصلہ دے کہ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کو ختم کرو، اور خود حکومت اپیل کرے کہ جناب سود کو بحال کیا جائے، اس کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی، ہمارا ملک نہیں چل سکتا۔ اب دیکھ لیں اس ملک کی معیشت کا کیا حال ہے۔ یہ اللہ سے جنگ کرنے والی بات تھی، سود کو جاری رکھنا، خود حکومت کا اپیل کرنا کہ سود کے بغیر ہماری ملک کی معیشت نہیں چل سکتی، لہذا اس حکم کو منسوخ کیا جائے۔ عدالت کے حکم کو منسوخ کروانا اور سود کو بحال رکھنا اللہ کے خلاف جنگ کرنی تھی، اور اس جنگ کا نتیجہ دیکھ لیں کیا ہے۔ فاقوں کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں،
فاقوں کی وجہ سے لوگ اپنی اولادیں بیچ رہے ہیں. یہ ہے اللہ کا عذاب. بما کانوا یفسقون، جو گناہ تم نے کیے اس سے پہلے ان کی سزا ہے یہ. فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ بھی عذاب ہم نے دیا ان کو، ہم نے ان کا اتحاد پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کوئی کہیں بسا ہے، کوئی کہیں ہے، دنیا کے کسی خطے میں ہے یہودی، کوئی دنیا کے کسی خطے میں ہے، کسی دنیا کے خطے میں ہے. فرمایا کہ ہم نے تقسیم کر دیا، ان کی قوت کو ریزہ ریزہ کر دیا، طاقت ختم کر دی ان کی. اور اب جیسے کہ میں نے گزارش کی آپ سے، اب جو وہ اکٹھے ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق ہو رہا ہے. اس سے دھوکے میں نہ پڑے. یہ مطلوب ہے کہ ایسا ہو قیامت کے قریب. ایسا ہونا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق. آگے اللہ فرماتے ہیں منہم الصالحون ومنہم دون ذالک. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں ان میں سے چند ایک نیک لوگ بھی ہیں. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ کوئی اندھے کا قانون نہیں ہے. یہ قرآن مجید اندھے کی لاٹھی نہیں ہے. اللہ کی ذات بڑی حکمت والی ہے، بڑی بصیرت والی ہے، بڑی خبیر ہے، علیم ذات ہے. اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر کسی کی حق تلفی نہیں فرماتے. وما انا بظلام للعبید، میں ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہوں اپنے بندوں. جہاں اللہ نے یہودیوں کے جرائم گنوائے ہیں، وہاں جو چند ایک اچھے آدمی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان بھی ہوئے. حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دوسرے جو ساتھی تھے یہودی تھے، علماء میں سے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام لے آئے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں. آگے فرمایا کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَبَلَوْنَا، اور ہم نے آزمایا ان کو، بالحسنات، اچھے حالات کے ساتھ، والسیئات، اور برے حالات کے ساتھ. اچھے اور برے حالات کے ساتھ دونوں طرح کی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. یہ دونوں طرح کی خوشحالی بھی اللہ کی آزمائش ہے اور بدحالی بھی اللہ کی آزمائش ہے. امیری بھی اللہ کی آزمائش ہے اور غربت بھی اللہ کی آزمائش ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے انسان کو زندگی اور موت دی ہی اس لیے ہے لیبلوہم، کہ ہم ان کو آزمائیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے. یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انتہاؤں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الغنا، بہت زیادہ عمارت، بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ پیسہ. اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں بہت زیادہ دولت سے پناہ مانگتا ہوں. بہت زیادہ دولت نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو مکہ کے سنگریزے آپ کے لیے سونے کے لیے بنا دیے جاتے ہیں. مکہ کے سنگریزے سونے کے بنا دیتے ہیں آپ کے لیے اگر آپ چاہیں. فرمایا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن مجھے کھانے کو ملے تو میں شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھ پہ فاقہ آئے تو میں صبر کروں. فرمایا انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر ومن فتنۃ الغنا. فقر جو ہے، یہ بہت زیادہ فقر جو ہے یہ بھی فتنہ ہے، اسے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قد افلح، وہ آدمی کامیاب ہوا، من اسلم، جو اسلام لایا، وقنا، اور اس نے قناعت کی اس چیز پہ جو اللہ نے مال دیا اس کو. وہ آدمی کامیاب ہوا جو اسلام لایا
اور جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کی اس نے. یہ قناعت جو ہے یہ سب سے بڑی فلاح ہے, سب سے بڑی کامیابی ہے. انسان کے اندر ہوس پیدا نہ ہو. رزق حلال کمانا ممنوع نہیں ہے, رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا ممنوع نہیں ہے. رزق حلال آئے اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے, لیکن مال کی ہوس پیدا ہو جانا یہ ہے عیب کی بات. مال اور دولت کی ہوس پیدا نہ ہو. مال آئے تو اس کو انسان یہی سمجھے کہ اللہ نے امانت دی ہے مجھ کو. بار بار یہی کہا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. یہ رزق ہے ہمارا, جو پیسہ دیا ہمارا ہے, یہ اس کے مالک تم نہیں ہو, اس کے مالک ہم ہیں. مما رزقناکم, ہم نے رزق دیا تم کو, ہم ہیں مالک اس پیسے کے. کماؤ بھی اس طرح جس طرح ہمارا حکم ہے, اور خرچ بھی اس طرح کرو جس طرح ہمارا حکم ہے. نہ اپنی مرضی سے کما سکتے ہو, نہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہو. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مومن کا معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی اچھا ہے, اس نرم شاخ کی مانند ہے. جب جھونکا آتا ہے تو وہ شاخ جھک جاتی ہے. جب اس پہ کوئی ابتلا آتی ہے, آزمائش آتی ہے, وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور جو کافر یا مشرک ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ اس اونٹ جیسا ہے جس کو مالک نے باندھ دیا تو اس کو یہ پتا نہیں مجھے کیوں باندھا, اور اگر چھوڑ دیا تو اس کو یہ پتا نہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا. اگر اللہ کی پکڑ آتی ہے تب بھی اسے یہ پرواہ نہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی مجھ پہ, تب بھی وہ توبہ استغفار نہیں کرتا. لیکن مومن آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس پہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ابتلا آتی ہے, کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف اور رنج اور دکھ آتا ہے, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ. اور یہی مطلوب ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ لعلہم یرجعون, ہم اچھے اور برے حالات تم پہ اس لیے لاتے ہیں کہ جب اچھے حالات آئیں تو تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کرو گے تو اپنی نعمتیں اور بھی دوں گا. ولئن کفرتم, اور اگر ناشکری کرو گے, ان عذابی لشدید, تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. فرمایا کہ میں دولت دیتا بھی اس لیے ہوں کہ میری طرف رجوع کرو, میرا شکر ادا کرو. اور اگر کسی پہ برے حالات آتے ہیں, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی رنج آتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی میں اس لیے بھیجتا ہوں لعلہم یرجعون, کہ لوگ میری طرف رجوع کریں, توبہ استغفار کریں. یہ مطلوب ہے. جب انسان پہ کوئی دکھ آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی رنج آ جائے, اس وقت توبہ کرنا اور اس وقت استغفار کرنا, یہ تو اللہ نے خود فرمایا, بار بار فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب یہ آئے تمہارے اوپر تکلیف دکھ اور رنج تو میری طرف رجوع کرو. لیکن اصل مطلوب یہ نہیں ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے. اصل مطلوب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. مطلوب تو یہ ہے. لیکن جو آدمی مصیبت کے وقت بھی رجوع نہیں کرتا وہ تو اس اونٹ کی طرح ہے, کل انعام, جانوروں کی طرح, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. کہ اللہ نے دماغ دیا ہے لیکن وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے اوپر یہ مصیبت اور رنج کیوں آیا. اور اگر اللہ نے خوشحالی دے دی, اللہ نے مال دولت دے دیا, اللہ نے اولاد کی نعمت دے دی, تو پھر بھی اس کو یہ سوچنے کی توفیق نہیں کہ اللہ مجھے دینے والا ہے, اللہ میرا مالک اور رازق ہے, اللہ نعمتیں دینے والا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کروں. فرمایا کہ ہم لوگوں کو ان کے اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں لعلہم یرجعون, تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بار بار اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ اچھے اور برے حالات جو ہیں لوگوں پہ ہم لاتے ہیں. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ یہ لوگوں پہ جو اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ پیسہ ایک کے پاس ہے, کل دوسرے کے پاس ہے, کل تیسرے کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی ذہب رکھا ہے.
حالانکہ ذهب کا معنی ہی جانا ہے. سونا جو ہے سب سے قیمتی چیز ہے اور اسی کا نام جو ہے وہ ذهب رکھا گیا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہمیشہ نہیں رہے گا. آج ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، پھر کسی اور کے پاس ہوگا. چاندی ہے وہ بھی بڑی مرغوب چیز ہے، اس کا نام فضہ رکھ دیا. فضہ کا معنی بھاگنا ہے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے تو جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں سارے کے سارے بھاگ جاتے. لانفضوا فضہ، چاندی، یہ دولت جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے، یہ کسی کے پاس رہنے والی ہے نہیں. انسان کے پاس آئے تب بھی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا ہے، اور اس کو اس طرح خرچ کرے جس طرح اللہ چاہتے ہیں. اللہ کی امانت سمجھ کے اس کو اپنے پاس رکھے. اور اگر ہاتھ سے چلی جائے، ابتلا آ جائے اور اللہ کی طرف سے رنج اور دکھ آ جائے تو پھر بھی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس مصیبت سے، اس دکھ سے نکالنے والا تو ہی ہے. مانگے اللہ سے. مطلوب یہی ہے کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کے حضور جھکا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.